جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ لیاقت بھائی، اتنی محبت سے آپ نے انٹروڈکشن دیا ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ جو امید آپ نے میرے ساتھ وابستہ کر دی ہے لوگوں کی، وہ سمجھ میں پتہ نہیں کیا ہونے والے اگلے 90 منٹس میں، 90 منٹس میں. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ویلکم. بھائیوں بہنوں، بہت بہت شکریہ آپ لوگ کا. آپ لوگ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. آج شام میں چھٹی کا دن ہے، اس کے باوجود آپ یہاں موجود ہو. اس کا مطلب کہ آپ پہلے ہی سکسیسفل ہو گئے ہو، کیونکہ آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ کے دوسرے مصروفیات میں یہ آپ کی پرائرٹی ہے. آپ نے اس چیز کو، اپنی تعلیم کو یا علم کو، اپنی امپروومنٹ کو، اپنے آپ کو بہتر کرنے کا یہ جو موقع ہے یہ آپ نے حاصل کیا. آپ یہاں پہ موجود ہو تو اس سے ہی ثبوت ظاہر ہے کہ یو آر آلریڈی سکسیسفل، کہ آپ آلریڈی ایک کامیاب انسان ہو، کامیاب شخص ہو. چاہے آپ دنیا میں کہاں بھی بیٹھے ہو، اس وقت میری آواز سن رہے ہو، آئی کنگریچولیٹ یو. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ یہاں پر ہونے کی وجہ ہی کافی ہے کہ آپ یو آر اے سکسیسفل پرسن. لیاقت بھائی نے میرا انٹروڈکشن دیا. میں اس وقت دبئی میں ہوں، اور میرا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ بہت سارے آپ لوگ نئے ہوگے، شاید مجھے جانتے نہیں ہوگے. تو میرا تعلق کراچی سے ہے. میں 18 سال کی عمر میں یو کے گیا. یو کے میں نے پڑھائی کی، میں نے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کے امتحان پاس کیے. میں نے ایک دنیاوی طور پہ ایک دنیا کی نظر میں ایک سکسیسفل تھا. اور آج بھی میں آپ کے ساتھ کچھ میسج شیئر کر رہا ہوں، کچھ چیزیں میرے لائف ٹائم کا ایکسپیرینس جو میں نے سیکھا ہے، نہ صرف ڈائریکٹ سیلنگ، نیٹ ورک مارکیٹنگ سے، بٹ میرے لائف کا جو نچوڑ ہے میں آج آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں. اور یہ سمجھے ایک ابتدا ہے، یہ ایک بہت ہی انٹروڈکشن ہے. اس کو یہ مت سمجھیے کہ آج آپ جو ٹریننگ لو گے 1.5-2 گھنٹے کی جو ٹریننگ ہوگی جو ہم ساتھ ٹائم گزاریں گے، یہ نہیں سمجھیے کہ یہ آپ سب کچھ سیکھ گئے. یہ صرف ابتدا ہے، سٹارٹ ہے. اس کے بعد یہ تو سمندر ہے. یہ تو جتنا آپ اس میں گھسیں گے اتنا یہ وسیع ہے سبجیکٹ. تو سب سے پہلے دوستوں میں آپ سے کہوں گا کہ آپ جہاں پہ بھی بیٹھے ہو ریلیکس ہو جائیں، انجوائے کریں. اور میں آپ کو انشاءاللہ سب سے پہلی چیز جو دکھانا چاہوں گا وہ ہے دا کانسیپٹ ویل آف لائف. بنیادی طور پہ یہ جو کانسیپٹ ویل آف لائف ہے، یہ لائف کے ہر شعبے کو افیکٹ کرتا ہے. چاہے آپ کا کام ہو، نوکری ہو، بزنس ہو، آپ کی پرسنل لائف ہو، ذاتی زندگی ہو، گھریلو زندگی ہو، آپ کی ریلیجس زندگی ہو، آپ کا دین ہو، آپ کا سپورٹس ہو، آپ کی معاشرے میں ہر پہلو سے یہ ریلیٹ کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں کانسیپٹ ویل آف لائف، یعنی کہ زندگی کا ایک نظام ہے یہ. اور میں اپنی ساری ٹریننگ سے پہلے بنیادی طور پہ ہر ایک کو یہ چیز سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ کانسیپٹ ویل سمجھ میں آ گیا تو آپ کو بہت سارے مسئلے مسائل زندگی کے سمجھ میں آ جائیں گے. اور یہ افسوس یہ کہ یہ چیزیں جو ہیں ہمارے اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں سکھائی نہیں جاتی. کوئی نہیں سکھاتا ہے آپ کو کہ کانسیپٹ ویل آف لائف کیا ہے، کہ زندگی کا نظام کیا ہے. میں کیا کرنے والا ہوں، اپنا ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں. پتہ نہیں آپ میری تصویر شاید دیکھ سکتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اور میرا جو ایکسپریشن ہے، فیس ہے، آپ دیکھ سکیں، کیونکہ وہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ کو میں نظر آؤں. تو انشاءاللہ آپ کانسیپٹ ویل آف لائف جو ہے سب سے پہلے جو یہ شروع ہوتا ہے انڈرسٹینڈنگ سے. انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے. کوئی بھی کام آپ کرو، کوئی بھی چیز ہے، چاہے وہ رشتے ہوں، چاہے وہ سپورٹس ہو، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے وہ پرسنل ریلیشن شپس ہو، آپ کی روزمرہ کی زندگی ہو، سب سے پہلے بنیادی چیز ہے اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ فرسٹ. ہمیں تھوڑا سا ٹائم نکال کے سوچنا چاہیے کہ جو ہم کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، اس سے کیا ہونے والا ہے، ہم آج کہاں کھڑے ہیں اور ہم کہاں جانے والے ہیں. سو وی نیڈ ٹو اسپینڈ ٹائم ٹو انڈرسٹینڈ واٹ وی آر ڈوئنگ. جو بھی ہم کام کریں ہمیں سوچنا چاہیے، اس پہ تھوڑا سا غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم کیوں کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. جب ہمارے میں انڈرسٹینڈنگ آئے گی، ہمارے میں سمجھ آئے گی، جب کوئی چیز سمجھیں گے تو ہمارے پہ بلیف آئے گا، ہم اس پہ یقین کریں گے.
یقین جب تک نہیں آئے گا جب تک اس کے بارے میں آپ کو سمجھ نہیں ہے. اب آپ سمجھو گے تو یقین کرو گے، پر کیونکہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، وہ یقین نہیں کرتے، تو جب کوئی دوسرا آدمی یہ کہتا ہے نہیں یار یہ کام کیا کر رہے ہو، یہ تو چلے گا نہیں، اور دوسری جگہ چلتے ہیں، دوسرا کوئی کام ڈھونڈتے ہیں، تو کیونکہ آپ کا بلیف، آپ کا یقین کمزور ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، آپ کہیں اور چلے آتے ہیں، کچھ اور کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہاں پہ بھی آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، بلیف نہیں ہے، آپ وہاں سے لے کے کہیں اور چلے آتے ہیں. یہ تتلی ہوتی ہے نا، ایک پھول سے اٹھی، دوسرے پھول چلے گئے، تیسرے پھول چلے گئے، تتلیوں کی طرح وہ ایک پھول سے دوسرے پھول پہ جاتے، کہیں بھی جم کے کھڑے نہیں ہوتے. تو وہ وجہ یہ ہے کہ انڈرسٹینڈنگ کی کمزوری ہے. جب انڈرسٹینڈ کریں گے تو آپ کو یقین آئے گا، بلیف آئے گا. اور یہ ہر شعبے میں، ہر چیز میں، ریلیجن میں بھی آپ کا جو ایمان، بلیف ہے، یہ ایک بنیاد اس کا انڈرسٹینڈنگ پر ہے، آپ کی سمجھنے پر ہے. آپ کو اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے، آپ کے بارے میں اس میں آپ نے ریسرچ کرنی ہو. میں جو آپ کو بتا رہا تھا کہ مجھے جو 3-4 مہینے پہلے کامران صاحب نے اور لیاقت صاحب نے مجھے جب اپروچ کیا تھا LBL کے لیے، میری اس وقت انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، نہ میں سمجھ پا رہا تھا کہ LBL کا کیا ویژن ہے، کیا مشن ہے. ہو سکتا ہے میرے پاس اس وقت میرا مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ تھا، یا اس وقت میں جیسے کہا کہ میں تیار نہیں تھا، یا LBL تیار نہیں تھی. تو مجھے تھوڑا ٹائم لگا سمجھنے کے لیے کہ یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں، ان کا گول کیا ہے، ویژن کیا ہے، یہ کہاں جانا چاہ رہے ہیں. جب مجھے وہ اس بات سمجھ میں آئی تو مجھے پھر یقین آیا. سب سے پہلے تو میں نے ان پہ یقین آیا کہ لیاقت صاحب کیا کر رہے ہیں، کامران صاحب کیا کر رہے ہیں. ان کی ٹیم پہ یقین آیا کہ ان کی ٹیم جو ہے، ساری جو ٹیم مینجمنٹ ٹیم ہے، جو ان کی آرگنائزیشن ہے، اس پہ یقین آیا. پھر پروڈکٹس پہ یقین آیا کہ وہ لیڈ اپ ایپلیکیشن ہے، اور جو مزید دوسرے جو ان کا جو ویژن ہے، جو چیزیں لے کر آئیں گے یہ، اس پہ مجھے ایک بلیف آیا. تو وہ بلیف کی بنیاد جو ہے وہ کیونکہ اسٹرانگ ہو گئی، تو پھر میں نے ان کو جوائن کیا، میں نے اپنا ہاتھ ملایا ان کے ساتھ. تو اس لیے انڈرسٹینڈنگ سے بلیف آتا ہے. جب بلیف آئے گا تو پھر کمٹمنٹ ہوتی ہے. کمٹمنٹ کا مطلب کہ آپ عہد کرتے ہو، آپ اپنے آپ کو ایک جوڑتے ہو کسی چیز میں، کہ میں عہد کرتے کہ میں یہ کام کروں گا. مشکل یہ ہے، یا جو پرابلم یہ ہے لوگوں کا، کہ لوگ یہ ورڈ سمجھتے نہیں ہیں. یہ کمٹمنٹ کا الفاظ، یہ عہد کا الفاظ، یہ وعدہ جو ہے، اس کو سمجھتے نہیں ہیں لوگ منہ زبانی کلامی وعدہ کر دیتے ہیں، جی ہاں میں یہ کام کروں گا، آپ کا یہ ہو جائے گا. اور پھر جب وقت آتا ہے تو کچھ اور چیز ہو جاتی ہے، تو وہ کام نہیں کرتے. میں آپ کو پہلے انگلش میں کمٹمنٹ کا جو میرا جو ڈیفینیشن ہے وہ میں دینا چاہوں گا، پھر میں کوشش کروں گا اس کو اردو میں ترجمہ کروں. دیکھیے، کمٹمنٹ از ٹو ڈو دا تھنگس یو اگریڈ ٹو ڈو لانگ آفٹر دا موڈ یو سیٹ اٹ ان ہیز لیفٹ یو. دیکھیے، اس مطلب یہ کہ جو چیز آپ اگری کریں گے، جو آپ نے وعدہ کیا میں یہ کام کروں گا، اگر وہ کام آپ نے کرنا ہے، اگر آپ کا موڈ بدل بھی گیا، اگر آپ کا جو سچویشن بدل گئی، یا موڈ بدل گیا، یا کچھ اور ہو گیا، کچھ اور ڈسٹریکشن یا کوئی اور رکاوٹ بیچ میں آ گئی، پر کیونکہ آپ نے کمٹمنٹ کیا ہوا ہے، کیونکہ آپ نے عہد کیا ہوا ہے، وعدہ کیا ہوا ہے، آپ نے اپنی زبان دی ہے، تو آپ نے اس پہ پورا کرنا ہے. اگر ہم لوگ دنیا میں سب لوگ صرف یہ ایک الفاظ سمجھ لیں کہ جب ہم کمٹمنٹ کریں تو ہم اس پہ پورا کریں. افسوس یہ کہ کیونکہ لوگ کمٹمنٹ کرتے ہیں یا کوئی وعدہ کرتے ہیں، مگر اس کے پیچھے ان کو یقین اور انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، تو وہ کمٹمنٹ بھی کمزور ہوتا ہے. تو اس لیے کہ اگر کمٹمنٹ آپ کرتے ہو، اگر آپ کسی کو کچھ اپنی زبان دیتے ہو، اپنا وعدہ کرتے ہو، کوئی پرومس کرتے ہو، عہد کرتے ہو، تو اس کے پیچھے پہلے تو یقین آنا چاہیے. اور یقین آتا ہے کیونکہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. تو انڈرسٹینڈنگ سے بلیف آتا ہے، بلیف سے کمٹمنٹ آتا ہے. کیونکہ یہ ایک سائیکل ہے. اگر کمٹمنٹ آپ کر رہے ہو وداؤٹ بلیف، وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ، وہ کمٹمنٹ آپ کا اسٹرانگ نہیں ہوگا، پورا نہیں ہوگا. جب آپ کمٹمنٹ کرتے ہو، پھر آپ ایکشن لیتے ہیں، آپ اس کو عمل میں لاتے ہیں. جب آپ کوئی چیز پہ ایکشن لوگے، ہو سکتا ہے وہ ایکشن غلط ہو سکتا ہے وہ ایکشن صحیح ہو، وہ تو بعد میں پتہ چلے گا. اس کا ایک نتیجہ آتا ہے، ایک ریزلٹ آتا ہے. اب وہ بھی ریزلٹ ہو سکتا ہے وہ ریزلٹ ہو جو آپ چاہتے ہیں، وہ ریزلٹ ہو سکتا ہے وہ ہے کہ جو آپ نہیں چاہتے. وہ مختلف ریزلٹ ہو سکتا ہے، وہ ریزلٹ سکسیس ہو یا وہ ریزلٹ نان سکسیس. بعد میں میری لائف میں کوئی فیلئر نہیں ہے، ناکامی جیسا کوئی الفاظ نہیں ہے. میرے لائف میں جو ہے، یا کامیابی ہے، یا زیادہ کامیابی ہے، یا کم کامیابی ہے. کیونکہ ہر جو
دوسرا الفاظ ہے جو ناکامیابی ہے, جو فیلئر ہے, وہ میرے لینگویج میں نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہر ریزلٹ کا کچھ فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کو میں یہاں بھی بتانا چلوں کہ ہر ریزلٹ سے آدمی سیکھتا ہے, اس کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوتی ہے. تو جب آپ کو ریزلٹ ملتا ہے تو آپ اس کو کچھ چیز کو سمجھتے ہو کہ ایسا نہیں کرنا ہے یا ایسے اس کو ٹھیک کرنا ہے, اسے آپ کی لرننگ ہوتی ہے, آپ سیکھتے ہو, تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ بہتر بنتی ہے. جب آپ کی انڈرسٹینڈنگ بہتر بنتی ہے تو آپ کی بلیف بہتر بنتی ہے. اسی طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ لائف, یہ جو سائیکل یہ چلتا ہے. ٹھیک ہے, تو جب آپ, اور یہ سائیکل چلنے کا یہ جو سائیکل ہے, اس کا ایک ہب ہوتا ہے, اس کا ایک سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے, وہ ہے موٹیویشن. موٹیویشن یعنی کہ آپ کی خواہش, آپ کا گول, آپ کی ڈیزائر, آپ کس وجہ سے کچھ کر رہے ہو. اگر آپ کی وجہ جو وائی ہے وہ اسٹرانگ ہونا چاہیے. تو اگر آپ کا موٹیویشن اسٹرانگ ہے, اوکے, تو آپ کا یہ جو ویل ہے یہ تیزی چلے گا. تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوگی, انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو آپ کو یقین آئے گا, یقین آیا تو کمٹمنٹ ہوگا, کمٹمنٹ ہو تو آپ ایکشن لوگے, ایکشن لوگے تو ریزلٹ, نتیجہ آئے گا. جو بھی نتیجہ آتا ہے اس سے آپ کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوتی ہے, وہاں سے بلیف آتی ہے, کمٹمنٹ آتا ہے, ایکشن, ریزلٹ, اور اس طرح سے یہ ویل جو ہے, کون سے ویل آف لائف, یہ گول گھومتا ہے. اور اس کا گول گھومنے کا جو ہب ہے, جو اس کو چلاتا ہے, جو چکر جو بیچ میں ہوتا ہے, جیسے ہر ویل کا ایک ٹائر جو ہوتا ہے, گاڑی کا جو ویل ہوتا ہے, جو ٹائر, اس کا بھی ایک ہب ہوتا ہے جو اس کو چلاتا ہے. وہ ہمارے یہاں اس کو میں کہتا ہوں موٹیویشن. موٹیویشن کا مطلب ہوتا ہے کہ کیا ریزن ہے. تو موٹیویشن کو اگر آپ بریک کریں, اگر آپ اس کو تقسیم کریں, موٹیو کا مطلب وجہ, ریزن, موٹیو, کیوں کر رہے ہیں آپ, اور ایکشن, تو کیوں آپ اس کو پھر ایکشن میں ڈال رہے ہیں, کیوں آپ عمل کر رہے ہیں. تو موٹیویشن, اگر آپ نے اکثر یہ لوگ سنا یار کہ میں فلانا کی ٹریننگ میں گیا ہوں اور مجھے بڑی موٹیویشن ملی. اصل میں ٹریننگ آپ کو موٹیویشن نہیں دیتی. اگر آپ کتنی بھی کتابیں پڑھ لو, کتنے بھی ٹرینرز کی ٹریننگ لے لو, بڑے سے بڑے لوگوں کی آپ تعلیم لے لو, مگر موٹیویشن جو ہے وہ آپ کو اندر سے آتی ہے. یہ آپ کے اندر سے ایک اندرونی چیز ہے, جو آپ کا جو ریزن, جو وائی ہے, وہ آپ کے اندر سے آتا ہے. ٹرینر کیا کرتا ہے, یا جو بھی بڑے بڑے اسپیکرز ہیں, ٹرینرز ہیں, کتابیں ہیں, یا باہر سے آپ سٹوری سنتے ہو کسی کے, وہ آپ کو انسپائر کرتے ہیں. تو آپ کو باہر سے آپ کو انسپائر کرتے ہیں, پر جو موٹیویشن ہے وہ اندر سے آتی ہے. ان دونوں میں یہ فرق ہے. تو موٹیو کا مطلب وجہ, ریزن, کیوں. جتنا بڑا آپ کا موٹیو ہوگا, ریزن ہوگا, وجہ ہوگی, وائی جتنا بڑا ہوگا, ہاؤ جو ایکشن ہے کہ کرنا کیا ہم نے, وہ بہت آسان ہو جائے گا. So the bigger the why, the easier the how becomes. Okay? تو اگر آپ کا موٹیو اسٹرانگ ہوگا تو ایکشن لینا بہت آسان ہو جاتا ہے. کیونکہ ایکشن کا مطلب آپ ایکشن لوگے, اگر غلط بھی ہو گیا تو آپ اس کو سیدھا کر لو گے, ٹھیک کر لو گے. مگر اگر آپ کی وجہ, آپ کی جو ریزن ہے, آپ کیوں کام کر رہے ہو, کیوں یہ چیز کر رہے ہو, اس کے پیچھے جو آپ کا جو ریزن ہے, جو وجہ ہے, وہ میں کہتا ہوں اس کو کمپیلنگ ریزن ہونا چاہیے, بنیادی طور پر بہت اسٹرانگ ریزن ہونا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں یار میں پیسے کمانا چاہتا ہوں, ایسا بنیادی طور پہ موٹیو نہیں ہے, ریزن نہیں ہے, وائی نہیں ہے. پیسہ آپ کو تھوڑے دن کے لیے آپ کو خوش کرے گا, تھوڑے دن کے لیے آپ کو ایکسائٹ کرے گا. اس پیسے سے آپ کیا کرو گے وہ آپ کا موٹیویشن ہے. اس پیسے سے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ بہتر گاڑی چاہیے, آپ کو بہتر گھر چاہیے, بچوں کی تعلیم چاہیے, آپ دنیا میں ٹریول کرنا چاہتے ہو, آپ اچھی اچھی چیزیں خریدنا چاہتے ہو, آپ اس پیسے سے چیریٹی کرنا چاہتے ہو, فلاح بہبود کا کام کرنا چاہتے ہو, وہ آپ کا ریزن بن سکتا ہے. اوکے, پیسہ اٹسیلف جو ہے وہ کیا کسی فائدے کا نہیں ہے. اوکے, اگر آپ کو میں بلینز آف ڈالرز دوں اور آپ بولو یار, اور میں آپ کو بولوں کہ یہ پیسہ لے لو اور اس کو صندوق میں بند کر کے رکھو, مگر اس کو خرچ نہیں کرو, تو پیسے کا کیا فائدہ. تو اس پیسے سے آپ کیا کرتے ہو, کیا کرنا چاہتے ہو, وہ جو آپ کا گول ہے, وہ آپ کا جو ریزن ہے, وہ بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے. اور جتنا زیادہ اسٹرانگ آپ کا ریزن ہوگا اتنا آسان کام ہو جائے گا. ہاؤ بیکمز ایزی. اف یو نو دا وائی, اگر آپ کو پتا ہے کہ کیوں کر رہے ہو, آپ کا ایکشن جو ہے, کام جو ہے, وہ آسان ہو جاتا ہے. افسوس یہ کہ لوگوں کو اپنا وائی نہیں پتا, میں کیوں کر رہا ہوں. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ
इमरान भाई आप बताइए कि मैं जिंदगी गुजार रहा हूँ अपनी, 40-45 साल मेरी उम्र हो गई है, मैं 20 साल पहले मैंने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी अपना ख़त्म किया, मैं जॉब कर रहा हूँ और मेरी ज़िंदगी में बस चला जा रहा हूँ, और हो सकता है 60-65 साल में मैं रिटायर हो जाऊँगा और फिर मैं इंतज़ार करूँगा कि मेरी लाइफ ख़त्म हो रही है। मेरे में वो मोटिवेशन नहीं है, मेरे में वो जस्तजू या वो तरक्की करने का, वो एम्बिशियस, वो बेहतर अपने आप को करने की वो मोटिवेशन, वो वजह नहीं है। तो आप मेरी क्या मदद कर सकते? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ऐसे दुनिया में बहुत लोग हैं जो गोल घूम रहे हैं लाइफ में, उनको यही नहीं पता कि क्यों वो नौकरियां कर रहे हैं, अपने शोबों में जिंदगी गुजार रहे हैं, मगर ये नहीं पता क्यों, वाई, वजह नहीं पता उनको। तो वो जब मेरी ट्रेन में आते हैं और मुझसे कहते हैं कि आप बताओ कि हमें ये वाई हम कैसे ढूंढें, ठीक है। तो आज मैं आपके साथ ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि जो वाई जो है, जो कंपेलिंग रीजन क्यों, ये बुनियादी तौर पे इंसान को एक डायरेक्शन में लेके जाता है। हमारी जो साइकोलॉजी, इंसान की जो फितरत है अल्लाह ताला ने जो बनाई है, उस हम इस तरह एक साइकिल की तरह है, बाइसाइकिल, सब जानते हैं ना साइकिल क्या होती है। अगर साइकिल किसी डायरेक्शन में चल नहीं रही होती, अगर वो मूव नहीं हो रही होती, अगर साइकिल को आप खड़ा करोगे, रोकोगे, तो या तो साइकिल गिर जाएगी जमीन पे या फिर उसको स्टैंड की जरूरत होगी, क्योंकि किसी सहारे की जरूरत होगी। इसी तरह मैं और आप वैसी है, हमारी जो फितरत है, अगर हम किसी डायरेक्शन में नहीं चल रहे हैं, हमारे सामने कोई गोल नहीं है, कोई रीजन नहीं है, कोई वजह नहीं है, वाई नहीं है, तो हम साइकिल की तरह या तो गिर जाएंगे या हमें सहारे की जरूरत है। ओके, तो इसलिए लाइफ में गोल होना बहुत जरूरी है। गोल्स होने रहा, शॉर्ट टर्म गोल, मीडियम टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल्स, पर्पस ऑफ लाइफ होना चाहिए। लाइफ का, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, ये बड़ा जरूरी है। ओके, तो मुझे जब लोग पूछते हैं कि जी आप हमें हेल्प करें, कि हमें हेल्प करें कि कैसे हम अपनी लाइफ में कोई रीजन पैदा करें, तो मेरे दोस्तों मैं आज आपके साथ ये शेयर करूंगा कि बुनियादी तौर पे इंसान की फितरत ये है, हम कुछ भी काम करते हैं ना, या तो हम प्लेजर के करते हैं, कोई फायदे के लिए करते हैं, कोई मजे के लिए करते हैं, तो गेन प्लेजर, प्लेजर यानी कि कोई मजा आता है, हमें कोई खुशी महसूस होती है, हमें उससे कुछ सुकून या राहत मिलती है। या तो हम कोई तकलीफ को अवॉइड करना चाहते हैं, कोई तकलीफ या पेन को अवॉइड करना चाहते हैं, उससे हम दूर होना चाहते हैं। तो ये बुराई तौर पे हम हर काम जो करते हैं, अगर आज यहाँ बैठे हो आप, तो आप इसलिए बैठे हो, या तो आप कुछ फायदा करना चाह रहे हो, या आप कोई तकलीफ को अवॉइड करना चाह रहे हो। इनमें से एक या ये होगा या ये होगा। ओके, हर काम आप कुछ भी करते हो, आप सुबह उठते हो, वहां से लेके जब रात में सोते हो, बल्कि सोते भी आप इसीलिए हो कि आप तो आपको प्लेजर चाहिए या आपको पेन अवॉइड करना है, कि आप नहीं सोगे तो थकन हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी, वगैरह वगैरह। तो हर काम हम जो करते हैं वो आइदर टू गेन प्लेजर और टू अवॉइड पेन। बुनियादी तौर पे इंसान की यही फितरत है। ओके, और अल्लाह ताला ने हमें बनाया है, अल्लाह ताला को ये बात पता है, क्योंकि वो हमारा खालिक है, वो उसने हमें क्रिएट किया है। तो ही नोज, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही नोज कि इंसान को सिर्फ प्लेजर से मोटिवेट नहीं किया जाता, उसको पेन और उसका पेन को अवॉइड करने से मोटिवेट किया जाता है। ओके, अगर सिर्फ प्लेजर ही काफी होता, प्लेजर यानी कि मजा और राहत और खुशियां और जो अच्छी अच्छी चीजें लाइफ में, तो जन्नत काफी होती। हम सारे बड़े अच्छी तरह से काम करते और अच्छी तरह से हम अपना मजहब फॉलो करते और बड़े अच्छे इंसान होते, बड़े अच्छे मुसलमान होते, अगर सिर्फ जन्नत काफी होती। और अल्लाह ताला ने दोज़ख बनाई, और ज्यादातर लोग दोज़ख से डर के गुनाह से बचते हैं। ओके, दोज़ख की जो आग है, दोज़ख की जो तकलीफें हैं, उससे अल्लाह ताला हम सबको निजात दे, अल्लाह ताला हमको उससे महफूज रखे, उससे हम डर के हम गलतियों से और गुनाहों से बचते हैं। अल्लाह ताला को भी ये बात पता है, उसने तो बनाया हमें, तो उसको तो बुनियादी तौर पे ये चीजें अल्लाह ताला को पता है। तो इसलिए हमारी जो फितरत है वो गेन प्लेजर और अवॉइड पेन, और दोनों में जब टकराव होता है तो अवॉइड पेन ज्यादा स्ट्रांग होता है। ओके,
تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اوائڈ پین جو ہے، جو تکلیف سے بچنا، جو مصیبت سے بچنا، جو پریشانی سے بچنا، وہ زیادہ موٹیویٹنگ ہوتا ہے، وہ زیادہ اسٹرانگ آپ کی وجہ بنتا ہے، وائی بنتا ہے آپ کا. اب میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اگر آپ کسی جاب میں ہو، ٹھیک ہے، اور کل آپ صبح ورکنگ ڈے ہے، منڈے ہے، آپ کو جاب پہ جانا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو سستی چڑھتی ہے، آپ بولتے نہیں یار میں فیملی کے ساتھ ہوں، دوستوں کے ساتھ ہوں، میں مزے کر رہا ہوں، میں انجوائے کر رہا ہوں، پارٹی شارٹی ہے یہ وہ، تو میں جاب پہ نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے پلیجر مل رہا ہے، مجھے مزہ مل رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ پتا ہوگا اگر آپ جاب میں نہیں جاؤ گے، کل صبح ٹائم پہ نہیں پہنچو گے، تو وہاں پہ آپ کا جو باس ہوگا، جو آپ کا جو سینئر ہوگا، وہ آپ کی بےزتی کرے گا، آپ کو ڈانٹے گا، ہو سکتا ہے آپ کو نوکری سے نکال دیا جائے گا، بے روزگار ہو جاؤ گے. تو وہ پین اوائڈ کرنے کے لیے، وہ تکلیف، وہ بےزتی اوائڈ کرنے کے لیے، اسے بچنے کے لیے آپ اپنا جو مزہ جو کر رہے تھے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، وہ آپ چھوڑ کے آپ کام پہ جاتے ہیں، تاکہ آپ کو وہ بے عزتی اور وہ بے روزگاری سے نکالا نہ جائے. ٹھیک ہے، تو یہ چھوٹا سا ایگزامپل. اسی طرح سے اگر کچھ اگر دوست ہمارے ہیں جو سگریٹ پیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سگریٹ پیتے ہیں، کہتے ہیں جی مجھے مزہ آتا ہے سگریٹ پینے کا. میں آپ کو اتنا بتاؤں کہ مجھے نہیں مزہ آتا، میں بھی پیتا تھا، مجھے یہ بات سمجھ میں آئی، میں نے سگریٹ چھوڑ دی. اس کی بنیادی وجہ جب لوگ سگریٹ پیتے ہیں کہتے ہیں یار مجھے مزہ آتا ہے، دیکھیے اس سے میں سگریٹ پیتا ہوں. جب ان کو یہ سمجھایا جائے کہ بھائی یہ سگریٹ سے آپ کو کینسر ہوگا، آپ بیمار ہو جاؤ گے، لاکھوں روپوں کا خرچہ ہوگا آپ کے علاج پہ، آپ کی صحت کو نقصان ہوگا، اور جس کو یہ بات سمجھ میں آئے گی وہ بولے گا یار یہ جو پلیجر ہے نا، یہ وقتی طور پہ جو مجھے مزہ آتا ہے سگریٹ پینے کا، وہ ایک طرف ہے، اور دوسری طرف وہ کینسر اور بیماری اور وہ ساری جو تکلیفیں ہیں وہ ہے، اور میں اس سے بچنا چاہتا ہوں. تو سمجھدار لوگ جب یہ دونوں کو توڑتے ہیں ترازو میں، تو جو اوائڈ پین ہے، وہ جو تکلیف سے بچنا ہے، وہ زیادہ موٹیویشن ہو جاتی ہے، اس سے وہ ریزن بنتا ہے، اور وہ سگریٹ چھوڑ دیتے ہیں. اکثر لوگ انتظار کرتے ہیں، سگریٹ 20-25-50 سال پیتے ہیں، اور جب ان کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ جی آپ سگریٹ چھوڑ دیے، آپ کو تو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، یا آپ کو کینسر ہو جائے گا، یا آپ سیریس ہو گئے ہیں، تو وہ اس وقت آ کے شاید سگریٹ چھوڑ دیں. کچھ لوگ تو وہاں بھی نہیں چھوڑتے. اوکے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ پلیجر ایک طرف رکھیں اور آپ پین ایک طرف رکھیں، ہماری فطرت یہ ہے کہ avoid pain is a bigger motivation, is a bigger reason. وہ زیادہ بڑا وائی بنتا ہے، زیادہ بڑا ریزن بنتا ہے. تو دوستو اگر آپ نے محسوس کرتے ہو کہ آپ میں کوئی موٹیویشن نہیں ہے، آپ میں وہ وجہ نہیں ہے، وائی نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں کیوں، آپ جب صبح اٹھتے ہو تو آپ بولتے ہیں یار کیا آج ایک اور ایک دن ہے، کیوں، اور آپ میں وہ ایکسائٹمنٹ نہیں ہے یار another day fantastic great. اوکے، اگر آپ میں وہ ایکسائٹمنٹ انتھوزیازم نہیں ہے ہر کام کرنے کا، تو آپ اپنے آپ کو موٹیویٹ کرو اور بولو یار اگر میں نہیں اٹھوں گا، اگر میں کام نہیں کروں گا تو مجھے یہ تکلیف ہوگی. وہ جو تکلیف کو اوائڈ کرنا جو ہے وہ آپ کا موٹیویشن بن جاتا ہے، وہ آپ کا وائی بنے گا، وہ آپ کا ریزن بنے گا، کمپیلنگ ریزن بنے گا جو آپ کو ڈرائیو کرے گا. اور وہ جو آپ کا جو ویل ہے، کانسیپٹ ویل آف لائف جو ہے، جو انڈرسٹینڈ، بلیف، کمٹمنٹ، ایکشن اور ریزلٹ، وہ جو ویل ہے وہ فاسٹ چلے گا. اوکے، سو یو کریٹ یور اون موٹیویشن. باہر سے آپ کو کوئی موٹیویٹ نہیں کر سکتا. 1000 عمران خان آ جائیں، 1000 لیاقت صاحب آ جائیں، بڑے بڑے ٹرینرز آ جائیں، ہم سے بہت بڑے دنیا میں بیٹھے ہیں، وہ آ جائیں، یہ ساری کتابیں آپ پڑھ لو، یہ آپ کو کوئی موٹیویٹ نہیں کر سکتا. موٹیویشن اندر سے آتی ہے. وہ جو جستجو ہے، وہ جو خواہش ہے، وہ جو طلب ہے، وہ اندر سے آتی ہے. اور اگر اس کو پیدا کرنا ہے تو اس کے ساتھ آپ ایسوسیٹ کریں کہ اگر میں یہ کام نہیں کروں گا تو مجھے تکلیف ہوگی، مجھے پریشانی ہوگی، مجھے مشکل ہوگی، اور میں وہ تکلیف، پریشانی اور مشکل کو دور کرنا چاہتا ہوں، اس کو اوائڈ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں موٹیویٹ ہوں. Ladies and gentlemen, I hope you understand that. اصل میں یہ پلیٹ فارم سے مجھے آپ کا رسپانس نہیں پتا چل رہا، بٹ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا. امید ہے کہ آپ سوچ رہے ہوگے کہ ہاں واقعی اگر مجھے کوئی چیز کام کرنا ہے تو میں یا تو اس کو گین پلیجر میں رکھوں، اس کے مزے کی بات کروں،
یا میں اس کی بات کروں گا اگر میں نے یہ کام نہیں کیا تو مجھے کتنی تکلیف ہوگی. اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں مجھے کتنی تکلیف ہوگی اگر میں ایک کام نہیں کروں. میں آپ کو ابھی LBL کا مثال دیتا ہوں. میں لیاقت بھائی سے اکثر سن رہا ہوں پچھلے ہفتوں میں کہ بھئی ہر آدمی جو ہے اگلے 6 مہینے میں 1 سال میں یہ گلوبل ٹیم، یہ لیڈ اپ ایپلیکیشن سے آپ 1 ملین کی گروپ بنا سکتے ہو، ٹیم بنا سکتے ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی بڑی تیز ہو گئی ہے. اوکے، مے بی آپ کو 6 مہینے لگے، سال لگے، 2 سال لگے، 3 سال لگے. تو آپ سوچتے ہیں یار کہ تو میری 1 ملین کی ٹیم ہوگی، میں بڑے پیسے کماؤں گا اور میں یہ پلیجر ہے کیونکہ پیسوں سے میں یہ کروں گا وہ کروں گا. دوسری طرف اگر آپ یہ سوچو کہ اگر میں نہیں کروں اور میں وہ ٹیم نہیں بناؤں، میں وہ لوگوں سے بات نہیں کروں LBL کے بارے میں ان کو انوائٹ نہیں کروں، میں ان کو LBL کے بارے میں نہیں بتاؤں، تو میرے کو کتنی تکلیف ہوگی. وہ آپ پین ایسوسیٹ کریں، اسے تکلیف اس کے ساتھ ایسوسیٹ کریں. نہیں کرنا پر اس کے ساتھ ایسوسیٹ کریں، اس کے ساتھ جوڑ دیں، ایک تکلیف جوڑ دیں. اور آپ بولیں اگر میں نہیں کروں گا تو مجھے تکلیف ہوگی. جب آپ وہ سوچو گے کہ وہ جو تکلیف ہے وہ کتنی بری ہے اور کتنی پریشان ہوگا اور فیوچر میں جا کے آپ کو اس کی وجہ سے کتنا نقصان ہوگا، پھر آپ اس کو اوائڈ کرو گے، اس کو دور کرنا چاہو گے، تو اس لیے وہ آپ کو موٹیویٹ کرے اور آج آپ جا کے وہ ایکشن لوگے جو آپ کو ریزلٹ ہے. I hope everybody understands that. انشاءاللہ اگر آپ کو سمجھ میں آئے، اللہ کرے اس پہ. دوسرا جو چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ بہت ضروری ہے ایٹیٹیوڈ. یہ ایک انگلش کا لفظ ہے جس کا اردو کا مطلب ہے رویہ. اوکے، رویہ یعنی کہ آپ کا جو سوچ ہے، آپ کا جو مزاج ہے، آپ کا جو ایک رویہ ہے کسی چیز کو دیکھنے کا، وہ اس کو ایٹیٹیوڈ کہتے ہیں. وہ گلاس جو آدھا بھرا ہوا ہوتا ہے، کچھ لوگ وہ آدھے بھرے گلاس کو دیکھتے ہیں اور کچھ لوگ جو آدھا خالی ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں. کچھ لوگ دیکھتے ہیں کہ میرے پاس لائف میں کیا چیز نہیں ہے اور اس کی شکایت کرتے رہتے ہیں، اس کا ہمیشہ اس کے پیچھے پریشان ہوتے رہتے ہیں، اس کا کسی اور کو بلیم کرتے ہیں یار کہ اس کی وجہ سے ہوا. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو تھوڑی سی چیزیں ان کے ہاتھ میں ہے اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور اسی وسائل سے وہ کام لیتے ہیں، اسی وسائل سے وہ کامیابی حاصل کرتے ہیں. یہ صرف ہے معاملہ اپنے رویے کا، اپنے ایٹیٹیوڈ کا، اپنے دماغ کا. آپ کا مینٹل ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ ایٹیٹیوڈ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے اور ایٹیٹیوڈ نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. ہم بات کریں گے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کی، کیونکہ کامیاب لوگ جو ہوتے ہیں ان کا ایٹیٹیوڈ پازیٹیو ہوتا ہے. چاہے کوئی بھی مرحلے آئے، کوئی بھی پرابلمز آئے، میں پرابلم نہیں کہتا، میں چیلنجز کہتا ہوں. کوئی بھی چیلنجز آئے آپ کی لائف میں، کوئی بھی سچویشن، کوئی بھی آپ کے سامنے کوئی اسٹرگل آئے، کوئی آبسٹیکل آئے، کوئی بھی سچویشن آئے، آپ اس کو کس طرح، کیا نظریہ ہے آپ کا؟ اگر آپ کا نظریہ یہ ہے کہ یار یہ چیز جو آئی ہے، یہ جو میرے پہ امتحان آیا، یہ آزمائش آئی ہے، یہ تکلیف آئی ہے، یہ میرے کو اچھا کرنے کے لیے آئی ہے، میرے مسل بڑھانے آئی ہے، یہ مجھے بہتر کرنے آئی ہے، اور اس وقت سے میں جب گزروں گا تو دوسرے سائڈ پہ جب میں پہنچوں گا تو میں بہتر انسان ہوں گا، میں بہتر اپنا اسکل لیول میرا بڑھ چکا ہوگا، میرے میں جو صلاحیتیں ہوں گی وہ بڑھ چکی ہوں گی، مینٹلی اور فزیکلی، ذہنی طور پہ اور جسمانی طور پہ میں مضبوط ہوں گا اس مرحلے سے گزر کے. ٹھیک ہے، اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ یہ ہوگا تو لائف میں آپ ہمیشہ خوش رہو گے. اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ یہ یار کہ یار ہمیشہ میرے ساتھ کیوں ہوتا ہے، یہ ہمیشہ مجھے پہ مصیبت آتی ہے، ہمیشہ میری گاڑی خراب ہوتی ہے، ہمیشہ مجھے تکلیف ہوتی ہے، ہمیشہ میرے ساتھ یہ ہوتا ہے، اور پھر آپ کسی اور کو بلیم کرتے ہیں، یہ اس کی غلطی تھی، یہ میرے پڑوسی کی غلطی تھی، یا میرے دوست کی غلطی تھی، یا حکومت کی غلطی ہے، یا موسم کی غلطی ہے، یا میں کوئی امیر گھر میں پیدا نہیں ہوا تو میں غریب ہوں تو میں اس لیے نہیں، میں پڑھ نہیں سکا، اسکول نہیں گیا، کالج نہیں گیا. آپ ہر چیز کو بلیم کرتے ہو، ہر چیز کو آپ قصوروار ٹھہراتے ہو. جب آپ دوسروں کو قصوروار ٹھہراتے ہو تو دوستوں یاد رکھیے کہ جب آپ ایک انگلی کسی کی طرف اشارہ کرتے ہو تو 3 انگلیاں آپ کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہیں. آپ جو پوائنٹ اے فنگر ایٹ somebody and say یار کہ اس کی غلطی ہے تو 3 انگلیاں اپنی طرف آتی ہیں. دنیا میں اتنی مثالیں ہیں، دنیا میں ہسٹری بھری ہوئی ہے.
غریب لوگ چھوٹے چھوٹے اسکولوں میں پڑھ کے بڑی بڑی ترقیاں کی ہیں، بڑی بڑے کامیابیاں حاصل کی ہیں. لوگ عام معمولی سچویشن میں تھوڑے سے پیسوں میں اور تھوڑے سے وسائل کے ساتھ بہت کچھ کر چکے ہیں. کیونکہ وہ جو ان کے پاس چیز ہوتی ہے نا، جو وسائل ہوتے ہیں ان کے پاس تھوڑے بھی ہوتے ہیں، اس کا وہ شکر کرتے ہیں اور اس کو وہ بہتر استعمال کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ وہ یہ نہیں کہتے یار میرے پاس کیا چیز کم ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کیا چیز آج ہے. اوکے، تو جو کچھ آج آپ کے پاس ہے، جو وسائل آپ کے پاس ہیں، اس کو آپ بہتر سے بہتر طریقے سے استعمال کیجیے، اس کا شکر ادا کیجیے کہ الحمدللہ یہ میرے پاس ہے. تو یہ ایٹیٹیوڈ ہے، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ. میں آپ کو صرف ایٹیٹیوڈ کا لفظی معنی سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا کیا ہے. انگلش کے الفابیٹس اے جو ہے وہ انگلش الفابیٹ کا جو اے بی سی ڈی کا ہے وہ پہلا نمبر ہے. ٹھیک ہے، تو اے از 1، بی جو ہے وہ نمبر 2 ہے، سی نمبر 3 ہے. اس طرح سے جو ٹی ہے، جو الفابیٹ ٹی، وہ 20 نمبر پر ہے. تو اے ٹی ٹی یہ بھی، اس کے بھی 20 نمبر پر ہے. پھر آئی جو ہے یہ 9 نمبر پہ، 9th نمبر ہے یہ الفابیٹ کا. اوکے، ٹی جو ہے وہ بھی 20 ہو گیا. پھر یو 21 نمبر پر آتا ہے. اس طرح معلوم ہے یہ 26 حروف ہے اے سے لے کے زیڈ تک، تو یہ ان کے نمبرنگ ہے. تو ڈی اسی طرح سے نمبر 4 ہے اور ای جو ہے نمبر 5 ہے. یہ ایٹیٹیوڈ کی سپیلنگ ہے جو ہم اردو میں کہتے ہیں رویہ. دیکھیں، جو ہمارا جو سوچ ہے، جو ہم جس کو کچھ چیز کو دیکھتے ہیں، کس نظریے سے ہم دیکھتے ہیں، اس کو ہم ایٹیٹیوڈ کہتے ہیں. تو اگر آپ اس کو گنیں، اگر آپ ایڈ اپ کریں کہ 1 + 20 is 21 + 20 is 41، پھر 9 آ گیا 50 ہو گئے، 50 ہو گئے، پھر 20 ہو گئے، 70 ہو گئے، پھر 21 91 ہو گئے، پھر 4 95 ہو گئے، پھر ای ہو گیا 5 اور 8 گئے 100. تو یہ 100 کا مطلب یہ 100%، یعنی ایٹیٹیوڈ جو ہے، رویہ جو ہے، یہ 100% ہے. لائف کا جو سکسیس ہے اس کا بنیاد آپ کی سوچ پر ہے، آپ کے رویے پہ ہے. آپ از ایوری تھنگ. ایٹیٹیوڈ از ایوری تھنگ. ہر چیز کو آپ دیکھیں گے تو کس رویے سے دیکھ رہے ہیں، کس سوچ سے دیکھ رہے ہیں، چیز وہی ہوگی. ایک آدمی دیکھتا ہے، ایک آدمی بولتا ہے یار یہ تو بڑا مشکل کام ہے، دوسرا بولتا ہے یار یہ تو بڑا آسان ہے. اوکے، تو جو کہتے ہیں یہ آسان ہے اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، جو کہتا ہے مشکل ہے اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. چیز وہی ہے. ایک آپ کو میں اسٹوری بتاتا ہوں. 2 سیلز مین ہوتے ہیں، وہ ایک جوتوں کے کارخانے کے لیے کام کرتے ہیں. وہ ایک ولیج میں پہنچتے ہیں، ایک گاؤں میں پہنچتے ہیں. دونوں دیکھتے ہیں کہ جی وہ اس گاؤں میں تو کوئی جوتا نہیں پہنتا ہے، جوتے یہاں پہ کوئی نہیں پہنا ہوا، سب بغیر جوتوں کے، چپلوں کے سب گھوم رہے ہیں. تو ایک جو سیلز مین ہوتا ہے اپنی فیکٹری کو، اپنے آفس، ہیڈ آفس فون کرتا ہے، بولتا ہے جی یہاں تو کوئی جوتا ہی نہیں پہنتا، میں تو واپس آ رہا ہوں. دوسرا سیلز مین بولتا ہے کہ جی، وہ بھی فون کرتا ہے فیکٹری کو، اپنے اسے بولتا ہے کہ کنٹینر بھیجو جوتوں کا، چپلوں کا، یہاں پہ جو کوئی جوتے نہیں پہنتا. اب آپ دیکھیں یہ بات صرف ایٹیٹیوڈ کی ہے. ایک کہتا ہے یہاں پہ جوتا کوئی نہیں پہنتا، میں واپس آ رہا ہوں، فائدہ نہیں ہے یہاں پہ. دوسرا کہتا ہے یہاں پہ کوئی جوتا نہیں پہنتا تو مجھے ایک کنٹینر بھیجو، یہاں پہ تو بہت کام ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ سکسیسفل ان میں سے کون تھا؟ پیسے کس سیلز مین نے کمائے؟ وہ سیلز مین جو کہہ رہے ہیں کہ کنٹینر نہیں بھیجو یہاں پہ تو کوئی جوتے نہیں پہنتا، یا وہ سیلز مین جو کہتا ہے کہ جی یہاں تو کوئی جوتے نہیں پہنتا ہے تو بڑی اپرچونٹی ہے؟ لیکن اپرچونٹی جو ہے وہ آپ نے تلاش کرنی ہے. ہر آدمی کے سامنے، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی میں بڑی اپرچونٹیز دی. آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، آپ کا جو رویہ ہوتا ہے، آپ کی جو سوچ ہوتی ہے، وہ آپ کو وہ چیز میں اپرچونٹی نظر آتی ہے. اس مشکل میں آسانی نظر آتی ہے، اس مشکل میں اپرچونٹی نظر آتی ہے. آج سے 6 مہینے 7 مہینے پہلے آپ کو یاد ہوگا ہم ایک دنیا میں رہ رہے تھے جہاں پہ سب کچھ نارمل تھا، سب چیز عام چل رہا تھا. پھر ایک چیز آئی کرونا کے نام سے، کرونا وائرس کے نام سے، کووڈ 19 بھی سے کہتے ہیں، جو
सबका जहन बदल गया, हर चीज चेंज हो गई, काम करने के तरीके बदल गए, लोगों के रहन सहन के तरीके बदल गए, मिलने जुलने के तरीके बदल गए, और सारी दुनिया में ऐसा हुआ। अब ये सब एटीट्यूड पे है। या तो हम ये सोचें यार कि कोरोना आ गया है, हम परेशान हैं और रजाई में घुस के बैठ जाएं, जी हमने कुछ नहीं करना है, तो कोरोना है तो हम तो तबाह हो गए, हमारा बिजनेस बर्बाद हो गया, हमें हमारी जो नौकरियां खत्म हो गई हैं। और आपको मालूम है कि सारी दुनिया में लाखों बिजनेसेस बंद हुए हैं, तबाह हो गए हैं, बैंकरप्सी में चले गए, मखरूज हो गए। 100 मिलियन से ज्यादा लोगों को नौकरियों से निकाला गया है या उनकी तनख्वाहें कम कर दी गई हैं क्योंकि उनकी कंपनीज के पास काम नहीं है, पैसे नहीं। और ये सारी दुनिया में हुआ, मैं सिर्फ अपने इस रीजन की, एशिया की बात नहीं कर रहा, अमेरिका में, यूरोप में, थ्रू आउट द वर्ल्ड 100 मिलियन पीपल डायरेक्टली अफेक्टेड बाय कोरोना वायरस। 100 मिलियन लोग, 10 करोड़। और इनमें से बहुत सारे जो है वो पढ़े लिखे, समझदार, एक्सपीरियंस और अपने आप को माहिर समझते हैं और अच्छे डिसेंट लोग। मैं उनको ये कहता हूँ, और जब ये कोरोना हुआ आज से 6-7 महीने पहले, तो मैंने अपने व्हाट्सएप पे मैंने मैसेजेस भेजी दोस्तों को कि इसमें अपॉर्चुनिटी है। हर क्राइसिस के बाद, हर मुश्किल के बाद अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि आसानी आती है। मैंने लोगों को अपने व्हाट्सएप में कहा कि इस मुश्किल के अंदर भी अपॉर्चुनिटीज हैं, इस मुश्किल के अंदर भी फायदे हैं। हमें सिर्फ ढूंढना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि इस मुश्किल में, इस बर्बादी में, इस नुकसान में क्या हो सकता है। मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह ताला ये कोरोना खत्म हो, जल्दी जल्दी खत्म हो दुनिया में, फिर हम बैक टू नॉर्मल आ जाए। मगर जो भी क्राइसिस, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, आपको मिसाल दे रहा हूँ, कोई भी क्राइसिस आएगा लाइफ में, और लाइफ में क्राइसिस आते हैं, क्राइसिस ही तो इंसान को बनाते हैं, आजमाइशें और तकलीफें और जो अल्लाह ताला की तरफ से जो इम्तिहान आते हैं, ये हमको मजबूत करते हैं। तो ये तो जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। मैंने लाइफ में बहुत कामयाबियां देखी और मैंने बहुत आजमाइशें भी देखी, बहुत मुश्किलात का वक्त भी देखा है। और मैं आपको बताऊं कि मेरे सबसे बेहतरीन टीचर्स जो थे, मुझे सबसे बेहतरीन सबक जो सिखाया, वो मेरी आजमाइशों ने सिखाया। मेरी कामयाबियों ने मुझे नहीं सिखाया। वो जब क्राइसिस आया, वो जब मुश्किलें आई, वो जो ध्यान आए, आजमाइश आए, उनसे मैं सीखा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाके आजमाइशें तलाश करें और आप जाके मुश्किलें तलाश करें, ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि वो आएंगी आपके पास। ठीक है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा जाके ढूंढो उनको और दुआ करो कि आप पे और आजमाइशें, ऐसा नहीं कह रहा मैं आपको। मैं कह रहा हूँ कि जब आएंगी आप तैयार रहो और आपका एटीट्यूड तैयार है, आप उसको, आजमाइश को एज ए लर्निंग, एज ए सबक सीखने के लिए, ग्रोथ होने के लिए उसको इस तरह इस्तेमाल करो और उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढो कि इस आजमाइश में, इस तकलीफ में, इस मुसीबत में मैं क्या हासिल कर सकता हूँ। ये सब एटीट्यूड का मामला है। तो दोस्तों, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। हर चीज का बुनियादी मकसद एटीट्यूड का है। अब आते हैं हम टेक्नोलॉजी पे। एलबीएल का बड़ा काम टेक्नोलॉजी के साथ है। इनका जो कंप्यूटर सिस्टम जो है पूरा टेक्नोलॉजी पर है। हमारा आजकल जो सारा काम हो रहा है वो टेक्नोलॉजी की वजह से, लीड अप एप्लीकेशन और जो मजीद दूसरे जो प्रोजेक्ट्स जाके साहब मुझसे शेयर कर रहे थे, सब टेक्नोलॉजी बेस्ड है। बड़ा दुनिया में आजकल टेक्नोलॉजी का बड़ा रुझान है। दुनिया की जो तरक्की हो रही है टेक्नोलॉजी पे हो रही है। जो काम पहले 100 सालों में होता था, अभी 2-2, 4-4, 5-5 सालों में हो जाता है। इतनी जल्दी टेक्नोलॉजी, इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है और ये एक तरह से बड़ी डायनामिक है, बड़ी जबरदस्त चीज है और इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही है। ये अपॉर्चुनिटीज जो दुनिया में आ रही है, ये पहले हमारे बाप दादा के जमाने में नहीं होती थी। आज एक दुनिया एक बहुत छोटी जगह बन गई है। मैं दुबई में बैठा हूँ, आप लोग मुख्तलिफ मुल्कों में बैठे हो और हम एक ही प्लेटफॉर्म पे एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। ये चीजें जो है आज से आप 15-20 साल, 25 साल पहले सोच भी नहीं सकते थे। टेक्नोलॉजी इज हियर टू स्टे, यहाँ पे अभी है, हमारे साथ है और हमें इसका फायदा उठाना है। ठीक है, टेक्नोलॉजी जो है वो एक टूल फॉर सक्सेस है। ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है, पर ये सिर्फ एक आला है, एक पुर्जा है, एक वसीला है।
सक्सेस का, कामयाबी का। टेक्नोलॉजी खुद से कुछ भी नहीं है, अगर हम उसको सही तरह इस्तेमाल नहीं करेंगे हमारे लिए वो फजूल है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये वसीला है, एक आला है, एक टूल है, एक जरिया है आपकी कामयाबी के लिए, मगर मैं आपको टेक्नोलॉजी के साथ कंपेयर करूंगा लोगों को, पीपल। और मेरी नजर में मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि पीपल आर द रियल सक्सेस। टेक्नोलॉजी सिर्फ एक वसीला है, एक टूल है, एक जरिया है, मगर जो असल कामयाबी है वो लोग है। हमारा जो बिजनेस का, जो LBL का, जो बिजनेस का, जो पूरी हमारी जो इंडस्ट्री है, नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेल्स जो इंडस्ट्री है, उसका बुनियाद लोगों पर है। कितनी भी आप टेक्नोलॉजी ले आओ, कितना भी आप कंप्यूटराइज कर लो अपने सिस्टम को, हमारा काम चलता है लोगों से। और अगर लोगों का हम ख्याल रखेंगे, लोगों को हम कामयाबी देंगे, तो वो असल कामयाबी है। सो पीपल, वी आर इन अ पीपल बिजनेस। हमारा जो काम है, हमारा जो पूरा फोकस है, हमारा जो पूरा क्या कहते हैं कंसंट्रेशन है, वो लोग हैं। ओके, पीपल। ओके, तो हम टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं और लोगों को उसका फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं। तो हमारा जो काम है वो लोगों के साथ है। ये कभी मत भूलिए, ये मत समझिए कि यार लीड अप आ गया है, मैं बस जाके किसी को अपना जो मोबाइल एप्लीकेशन भेजूंगा और बस काम हो जाएगा, डा 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 डा, मैं बहुत बड़ी मेरी टीम बन जाएगी और हजारों लाखों लोग, मिलियंस ऑफ लोग मेरे नेटवर्क में आ जाएंगे, मेरी टीम में आ जाएंगे और मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। ऐसे मेरे भाई, मेरी बहनों, ऐसा नहीं होगा। असल हमारा जो है कि हम लोगों को जब तक सक्सेस नहीं दिलाएंगे, वो असल सक्सेस हमें नहीं मिलेगी। ओके, तो इस स्थिति आ जाइए। हम अब देखते हैं कि सेलिंग क्या चीज होती है। हम अक्सर मेंशन करते हैं कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। और आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम सेलिंग इंडस्ट्री तो, पर हम सेलिंग में नहीं है, हमारा बिजनेस सेलिंग नहीं है। ओके, सेलिंग का मतलब होता है किसी को आप कन्विंस करो, पहले तो उसको आप किसी तरह कायल करो। ओके, कन्विंस करो, फिर उसको कोई चीज बेचो और फिर आप उसको एक नया कस्टमर ढूंढो। तो मैं अगर सेल्स में हूं तो मैं पहले जाके किसी को अपना जो चीज में बेच रहा हूँ, जो प्रोडक्ट होगा, सर्विस होगा, उस पर मैं उसको कन्विंस करूंगा, उसको मैं कायल करूंगा, ये कितनी अच्छी चीज है, आपको कितनी जरूरत है इस चीज की, आपके लिए कितनी बेहतरी है, आपको कितने प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, आपके लिए कितना अच्छा रहेगी। फिर मैं उसको बेचूंगा, फिर मैं दूसरा कस्टमर ढूंढूंगा। दिस इज सेलिंग। ओके, हमारा जो बिजनेस है वो टीचिंग बिजनेस है, और मैं आपको सेलिंग और टीचिंग में फर्क बताना चाह रहा हूं। ओके, जो टीचिंग में होता है कि हम जो अपनी टीम को टीच करते हैं, हम उनका जो पोटेंशियल है, उनके जो अंदरूनी उनकी जो सलाहियतें हैं, उनका उसको हम मैक्सिमाइज करते हैं, उसको हम पूरी तरह उभारते हैं। उनके अंदर जो हिडन टैलेंट होता है, उनके अंदर जो सलाहियत होती है, उनको हम बाहर लेकर आते हैं। वो हमारा काम है कि हम अपनी टीम में, हमारी टीम में जब कोई ज्वाइन होता है, जब हमारे साथ वो ताल्लुक करता है, जब जोड़ता है अपने आप को हमारे साथ, तो फिर हमारा ये बुनियादी जिम्मेदारी बन जाती है, हमारा फर्ज बनता है कि हम अब उनको सिखाएं, हम उनमें से उनके अंदर जो टैलेंट है, पोटेंशियल है, हम उसको बाहर लेकर आए और उसको ग्रो करें। और वो होता है कोचिंग से, मेंटरिंग से, लीडरशिप से। ये टीचिंग का जो प्रोसेस है, कोचिंग, मेंटरिंग, लीडरशिप, ये सारे अल्फाज जो है ये उर्दू में आप इनको रहनुमाई कहोगे। इनको आप तो आपका काम होता है कि जो नया टीम मेंबर आपका आता है, आपको ज्वाइन करता है टीम में, आप उसके रहनुमा बनते हो, आप उसको टीच करते हो, आप उसको सिखाते हो। ओके, आप ये याद रखिए कि आपका जो बिजनेस है वो सेलिंग बिजनेस नहीं है, आप एक्चुअली आपका बिजनेस है टीचिंग बिजनेस। सेलिंग बिजनेस में आप जाके 50 या 100 लोगों को नेटवर्क में लेकर आओगे, अगर उनको आप सिखाओगे नहीं तो वो नेटवर्क वही खत्म हो जाएगा। और मेरे साथ ये गलती हुई थी जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन की थी 30 साल पहले। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक होटल में गया था और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट था, अपने आप को बहुत होशियार समझता था, हाईली एजुकेटेड, हाईली इंटेलिजेंट, हाईली सक्सेसफुल। मैं समझता था यार कि ये टीचिंग शिक्षिका क्या है, लोगों को बुलाओ, लोगों को बोलो भाई ज्वाइन करो, पैसे दो, ये प्रोडक्ट खरीदो और ये खुद ही हो जाएगा सब कुछ, आसान है, कोई मुश्किल काम थोड़ी है। 3 महीने ये गलतियां करता रहा
اس کے بعد میری سمجھ میں آیا یہ تو بزنس ٹیچنگ کا بزنس ہے، یہ سیلنگ بزنس تھوڑی ہے. اس لیے مجھے کیا کرنا ہے، زیادہ نہیں 2 3 4 5 لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے، ایک ٹیم بنانی ہے، ان کو میں نے سکھانا ہے، وہی جو میں نے سیکھا وہ میں ان کو سکھاؤں، وہ ان کو بھی 3 4 5 لوگوں کی ٹیم بنا کے ہیلپ کروں ان کی، اور پھر ان کو سکھاؤں، ان کو دکھاؤں کہ ان کو کیسے سیکھتے ہیں، وہ آگے وہ کیسے سکھائیں گے. اس طرح سے ڈپلیکیشن ہوتی ہے. دیکھیں ہمارا جو بنیادی بزنس ہے وہ سیلنگ بزنس نہیں ہے. حالانکہ ہم کہتے ہیں ہم ڈائریکٹ سیلز انڈسٹری میں، بٹ اٹس ناٹ سیلنگ. وی آر ان دا ٹیچنگ بزنس، ٹیچنگ اینڈ ٹریننگ بزنس. ہم کوچ ہیں، ہم مینٹور ہیں، ہم لیڈر ہیں، ہم لوگوں کو رہنمائی دیتے ہیں. دیٹ از آور بزنس. پیسہ ٹیچنگ میں ہے. دنیا میں اگر آپ دیکھو، جس نے یہ مارکر پڑھا، پتہ نہیں آپ کو نظر آئے گا، یہ مارکر میرا، میں نے پین پکڑا ہوا ہے. جو آدمی مارکر پکڑتا ہے، جو پین پکڑتا ہے، جو سکھاتا ہے، جو استاد ہوتا ہے، اس سے زیادہ پیسے کماتا ہے. کہ میں خود جا کے ہو سکتا ہے 10 کسٹمر کو بھیج سکتا ہوں، اگر میں ایک ٹیم بناتا ہوں، 2 2 4 4 5 5 کر کے ان کو ٹرین کرتا ہوں، اور وہ آگے 2 2 4 4 5 کو ٹرین کرتے ہیں، ہم اس طرح ہزاروں لوگوں کی ٹیم بنا سکتے ہیں جو لاکھوں کسٹمر لے کر آ سکتے ہیں. You understand? So we are a teaching training business. Network marketing, یہ جو ڈائریکٹ سیلنگ انڈسٹری ہے، is the highest paid industry in the world. یہ انڈسٹری میں لوگ ملینز اینڈ ملینز کما رہے ہیں ہر مہینے، ڈالرز ہر مہینے. یہ ٹیچنگ اینڈ ٹریننگ کی وجہ سے، سیلس مین شپ کی وجہ سے نہیں کما رہے. دیکھیں تو بہت ہی فائدے مند آپ کے لیے جب ہوگا جب اپنی ذہنیت میں لے آؤ کہ آپ ایک لیڈر ہو، آپ ایک ٹیچر ہو، آپ ایک مینٹور ہو، آپ نے رہنمائی دینی ہے. آپ اگر آج ابھی نئے ہو LBL میں، اور ہو سکتا ہے اتنے سارے لوگ یہاں پہ ہزاروں لوگ سن رہے ہیں، ان میں سے آپ لوگوں میں سے کوئی ہوگا کہ جب بھی ریسنٹلی آپ نے تھوڑے دن پہلے جوائن کیا ہو LBL، آپ کو پتہ بھی نہیں کہ LBL کیا چیز ہے صحیح طرح سے. پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سیکھنا ہے. To be a good teacher, you have to be a good student. اگر آپ نے اچھا استاد بننا ہے تو پہلے آپ نے اچھا شاگرد بننا ہے. اچھے شاگرد جو ہوتے ہیں وہ پہلے سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، وہ اپنا دماغ خالی کر کے آتے ہیں. وہ جو 3 مہینے جو میں نے جو غلطیاں کی، اس کا میں نے بہت بڑا نقصان کیا. کیونکہ میں نے جو پوری لسٹ میں جو لوگ تھے، 200 250 لوگوں کی لسٹ تھی، میں نے ان کو سب کو جا کے غلط طریقے سے سمجھایا. تو میرا صرف 3 مہینے کا نقصان نہیں ہوا، میری پوری لسٹ میں نے برباد کر دی غلط کام کر کے. اور میرے سے جو سینئر تھے، جو میرے استاد تھے، اس وقت انہوں نے مجھے کہا کہ عمران، آپ کو اپنا جو ذہن ہے نا وہ خالی کرنا پڑے گا، اپنی جو کپ ہے وہ خالی کرنی پڑے گی، آپ کو 0 پہ جانا پڑے گا، دوبارہ آپ کو اسٹوڈنٹ بننا پڑے گا. آپ کا جو بھرا ہوا کپ ہے، جو بہت بڑے آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو، بہت زیادہ آپ سکسیسفل ہو، کامیاب انسان ہو، وہ کسی اور فیلڈ میں ہو. اب اس فیلڈ میں آپ آئے ہو، اس سسٹم میں آپ آئے ہو، اس نظام میں آئے ہو، آپ کو اپنا کپ جو خالی کرنا پڑے گا. تو اگر آپ آج یہ ٹریننگ سن رہے ہو، پہلے تو آپ نے سوچنا ہے کہ آپ نے پہلے اچھا اسٹوڈنٹ بننا ہے، آپ نے اپنا کپ خالی کرنا ہے، اور آپ نے پھر اس کو نئے نظام کا جو LBL کا نظام ہے، جو آپ کو جو سکسیسفل، جو کامیاب لوگ سکھائیں گے، وہ آپ نے کپ میں ڈالنا ہے، وہ آپ نے سمجھنا ہے، اور وہ آپ نے آگے اپنے نئے لوگوں کو سمجھانا ہے. اوکے، اور ان کو بھی یہ سمجھانا ہے کہ پہلے آپ اسٹوڈنٹ بنیے، پہلے آپ سیکھ لیجئے، اور پھر آپ کامیاب ہو سکو گے. اور یہاں پہ میں آتا ہوں پاور آف ڈپلیکیشن پہ. ڈپلیکیشن یعنی کہ مزید ملٹیپلیکیشن جو ہوتا ہے. آپ جا کے 3 4 لوگوں کو بات کرتے ہو، وہ جا کے پھر آپ ان کو ٹیچر ٹرین کرتے ہو، 3 4 5 لوگوں کو، وہ آگے 3 4 5 کو کرتے ہو، وہ آگے جا کے 3 4 5 کو کرتے ہیں. اس طرح یہ ڈپلیکیشن ہوتی ہے. اس طرح سے آپ کا نیٹ ورک، آپ کا جو ٹیم ملٹیپلائی ہوتا ہے، بڑھتا ہے. جب آپ نے 3 4 5 لوگ کر دیا، پھر جا کے اور 2 3 4 5 لوگوں کو لے کرو، پھر اور 2 3 5 ہے. اس طرح سے آپ پہلے کم لوگوں سے ٹرین کرو، کم لوگوں سے ڈپلیکیٹ کرو، پھر آپ آگے اس کو بڑھاتے رہو. تو ڈپلیکیشن ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے جو چیز ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، جسے ہم کہتے ہیں کس پرنسپل، یعنی جو اصول ہے وہ ہے کس کا، KISS. اس کا مطلب ہے کیپ اٹ سمپل اینڈ اسٹریٹ. بالکل ہی آپ اس کو سمپل رکھیے، آپ اس کو سیدھا رکھیے، اس میں کوئی پیچیدگی، کوئی اس میں گڑبڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بڑا سمپل سسٹم ہے، بنیادی طور پہ بہت آسان ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کیونکہ ہم اتنے پڑھے لکھے ہیں، ہم اتنے ایجوکیٹڈ ہیں، ہم پتہ نہیں اپنا جو 20 25 سال کا کئی اور تجربہ ہوتا ہے،
کہیں اور ہم نے یونیورسٹیز گئے ہیں, ڈگریاں لی ہوئی ہیں ہم نے, ہم سوچتے ہیں یار یہ اتنا آسان کیسے ہو سکتا ہے, یہ اتنے سارے لوگ اتنا سارا پیسہ کما رہے ہیں, تو اس میں ضرور کوئی نہ کوئی کمپلیکیشن ہوگا, کوئی پیچیدگی ہوگی, کوئی مشکلات ہوگی, اتنا آسان نہیں ہو سکتا. یہ جیسا لیاقت صاحب کہہ رہے ہیں, صاحب نے سے یہ کام کرنا ہے اور آپ کی ٹیم بنے گی, اور یہ ایسا ہو نہیں سکتا. ہم کیا کرتے ہیں, ہم خود اس کو کمپلیکیٹ کرتے ہیں, ہم اس کو پیچیدہ بناتے ہیں, ہم اس کو مشکلات پیدا کرتے ہیں اس پہ. تو سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ اس کو آسان رکھیے, اس کو آسان رکھیے تاکہ دوسرا آدمی اس کو سیکھ سکے اور اس کو ڈپلیکیٹ کر سکے, اس کو آگے سکھا سکے, اور سیدھا رکھیے. کوئی اس میں مشکل کی بات نہیں. جو آپ نے اپنے سینئر سے سیکھا وہی آگے سمپل آگے بڑھائیے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, سیکھتے ایک چیز ہے, پھر ہم اس پہ مرچی مسالہ لگا کے اس کو کمپلیکیٹ کرتے ہیں. واہ, ابھی ہم اس کو ذرا اپنی جو فیلنگ ہے یا اپنی جو نالج انٹیلیجنس اس میں بڑھا کے کمپلیکیشن کر کے ہم بڑی زبردست ٹریننگ لے کر آتے ہیں. میری یہی ٹریننگز ہیں جو میں آج سے 30 سال پہلے دیا کرتا تھا, یہی ٹریننگ ہے میں آج آپ کو دے رہا ہوں. کوئی چیز نہیں بدلی, ٹیکنالوجی بدل گئی, ٹولز ڈفرنٹ آ گئے. میں آج زوم پہ بیٹھا ہوں, ہزاروں لوگ مجھے سن رہے ہیں ساری دنیا میں. فرق صرف یہ ہو گیا, پہلے ہوتا تھا کہ آپ ایک ہوٹل میں ہوتے تھے یا ایک سیمینار روم میں ہوتے تھے, 30 40 50 300 400 500 1000 2000 لوگ ہوتے تھے, میری لائف ٹریننگ ہوتی تھی. ابھی یہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے یہ میں اپنے گھر بیٹھا ہوں, آپ اپنے گھر بیٹھے اور ہم یہ ٹریننگ سنیں. پر ٹریننگ بنیادی وہی ہے, وہی میں بات جب کرتا تھا وہی بات میں آج کر رہا ہوں. کیوں یہ سمپل ہے, اس کو کوئی کمپلیکیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس میں کوئی سائنس لگانے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی اس میں مزید ایشوز ڈالنے کی ضرورت نہیں. بڑا آسان ہے, کیپ اٹ سمپل. جتنا آسان ہوگا ہر دوسرا آدمی اس کو آگے بڑھا سکے گا. اگر آپ بہت زیادہ کمپلیکیٹ کر دو گے, بہت زیادہ مشکل بنا دو گے, تو وہ پھر آگے وہ نہیں چلے گا, آگے آگے رک جائے گا. تو بولے نہیں بہت مشکل ہے جی, میں تو یہ کر ہی نہیں سکتا, میری تو سمجھ میں نہیں آتا یہ. اس لیے اگر آپ کو یہ چیز بڑھانی ہے, آگے تک پہنچانا ہے, تاکہ ہر شخص دنیا میں کتنی بھی اس کی سوچ ہو, کتنی بھی اس کی سمجھ ہو, کتنی اس کی تعلیم ہو, ہر آدمی یہ کام کر سکتا ہے. کیپ اٹ سمپل اینڈ اسٹریٹ. اب جب ہم لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں اپنی ٹیم میں, ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگ سلیکٹ کریں, ایسے لوگ چنیں جن کو ہم LBL کے بارے میں بتاتے ہیں, جن میں ایمبیشس ہو, جن میں ایک ترقی کرنے کی جستجو ہو, آگے لائف میں بڑھنے کی جستجو ہو, ہم سے زیادہ ہو. اس لیے میں کہتا ہوں اسپانسر اپ, اپنے سے بہتر لوگ ڈھونڈو. آپ ان لوگوں کو ڈھونڈیے جن کا مائنڈ ہوتا ہے, جو ذہنی طور پہ وہ بزنس مائنڈڈ لوگ ہوں. فرق بتاتا ہے, ایک ہوتا ہے جاب مینٹالٹی, جاب مائنڈڈ. جاب مائنڈڈ جو نوکری پیشہ ذہن رکھتا ہے, اس کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ میں اتنے گھنٹے کام کروں گا, اتنے دن کام کروں گا, اور مجھے مہینے کے آخر میں تنخواہ ملے گی. جو بزنس مائنڈڈ آدمی ہوتا ہے, وہ اس کا دماغ یہ ہوتا ہے کہ مجھے آج پودا لگانا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ مہینے 2 مہینے 6 مہینے کے بعد مجھے اس کا پھل ملے گا. اس کا ذہن ہوتا ہے کسان والا ذہن, ایک فارمر جو کسان ہوتا ہے نا, جو فارمنگ کرتا ہے, یہ وہ والا ذہن ہوتا ہے. اس کو پتا ہے کہ میں ہو سکتا ہے آج 10 پودے لگاؤں گا, اس میں سے ہو سکتا ہے 2 یا 3 یا 4 بڑے ہو کے جھاڑ بنے گے اور مجھے فروٹ دیں گے, مجھے پھل دیں گے. باقی ہو سکتا ہے 2 4 5 ضائع ہو جائیں گے. اوکے, تو آپ نے ایسے لوگ جو بزنس مائنڈڈ ہوں گے, جو فارمنگ مائنڈڈ ہوں گے, وہ لوگ آپ نے ڈھونڈنے. جو جاب پیشہ جس کا دماغ ہوگا نا, جو مائنڈ سیٹ ہوگا, وہ بولے یار کہ میں نے آج کام کیا اور پیسے کیوں نہیں ملے کیونکہ وہ تو تنخواہ میں کام کرنے والا ذہن ہے نا اس کا. تو اگر ایسے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کی ٹیم میں آتے ہیں, تو آپ نے ان کا ذہن بدلنا ہے. ان کو بولا میرے بھائی میری بہن, آپ یہ جاب نہیں ہے, یہ آپ کا بزنس ہے. بزنس میں آپ کو پہلے بیج لگانے ہوتے ہیں, اس پہ پہلے محنت کرنی ہوتی ہے, اس پہ پہلے پانی اور اس پہ کھاد اور اس پہ روشنی وغیرہ دینا پڑتا ہے تاکہ وہ پودا جو ہے مضبوط ہو جائے, وہ بڑا ہو کے جھاڑ بنے, پھر اس سے آپ پھل کھاؤ ساری عمر. یہ فائدہ ہے. نوکری میں تو ہے نا کہ میں اگر نوکری میں نہیں گیا تو مجھے تنخواہ نہیں ملے گی. 1 2 3 مہینے میں بیمار ہو گیا, 1 2 3 مہینے میں چھٹی کر لی, تو مجھے نوکری سے نکال دیا جائے گا.
یہ بزنس تو ایسا ہے جی، آپ اگر ایک دفعہ اپنی ٹیمیں بن جائیں، آپ کی ٹیمیں مضبوط ہو جائیں اور آپ کی ٹیمیں چلتی رہیں، تو آپ 2-4 مہینے اگر کہیں چھٹی میں چلے بھی جاتے ہو، اور اگر آپ خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے بیمار ہو جاتے ہو یا کام نہیں کر پاتے، تو آپ کی ٹیم تو کام کر رہی ہوگی نا، کیونکہ آپ کی ٹیم میں وہ لوگ ہوں گے جو آپ سے زیادہ ایمبیشس ہوں گے، آپ سے زیادہ بزنس مائنڈیڈ ہوں گے. ہم چاہتے ہیں ہماری ٹیم میں کریڈیبل لوگ ہوں. کریڈیبل کا مطلب وہ لوگ ہوں جو آنےسٹ ہوں، ایماندار ہوں، اچھے لوگ ہوں، جو جھوٹ نہیں بولتے ہوں. کریڈیبل کا مطلب ہے کہ جو ایک ان کا معاشرے میں ان کی ایک عزت ہوتی ہے، کہ ان کا مقام ہوتا ہے، لوگ ان کو عزت دیتے ہیں. کیونکہ پھر وہ اگر اس طرح کے لوگ آپ کے بزنس میں آتے ہیں نا، تو ان کا ایک نیٹ ورک بھی اسٹرانگ ہوتا ہے، ان کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے، ان کی جان پہچان زیادہ لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور لوگ کیونکہ ان کو رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، تو وہ آپ کی بات بھی سنیں گے. اوکے، ان کی بھی بات سنیں گے. ٹھیک ہے. اور چوتھی چیز جو ہے وہ ڈیزائر. اوکے، تو ڈیزائر مطلب وہ لوگ جن کا ڈیزائر لیول زیادہ ہو، جو موٹیویٹڈ ہو، جن کو خواہش ہو ایک آگے بڑھنے کا، ایک اندر سے ایک جذبہ ہو کہ جی مجھے آگے لائف میں بڑھنا ہے. تو ایمبیشنس اے، بزنس مائنڈیڈ بی، کریڈیبل سی، اور ڈیزائر ڈی. یہ میرے ABCD ہے. جب میں اپنی لسٹ بناتا ہوں، اپنے میرے جو جان پہچان کے لوگ ہیں، آج کل تو ہر ایک کے واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ اور انسٹاگرام پہ 200 300 500 1000 لوگ سب کے پاس ہوتے ہیں آج کل. آپ سب کو نہیں بتا سکتے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے سب سے ملنے کا، سب سے بات کرنے کا. تو اس لیے آپ ان سے سلیکٹ کرتے ہو. آپ چاہتے ہو کہ آپ اسپانسر اپ کرو. آپ جن کو لے کر آ رہے ہو بزنس میں، آپ ان کے اسپانسر ہو، آپ ان کی رسپانسبلٹی ہو کہ آپ پر وہ کہ آپ پہ ذمہ داری ہے. جس کو آپ لے کر آؤ گے وہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان کی مدد کرو. تو اس لیے میں کہتا ہوں جو اسپانسر اپ، اپنے سے بہتر لوگ ڈھونڈیے، اپنے سے زیادہ جو ایمبیشس ہوں، جن میں وہ جستجو آگے بڑھنے کی، جو آپ سے زیادہ بزنس مائنڈیڈ ہو، جو سمجھتے ہیں کہ یار یہ بزنس ہے، یہ نوکری نہیں ہے. کریڈیبل ہو، جن کی عزت زیادہ ہو، آپ سے زیادہ ہو، اور آپ سے زیادہ ڈیزائر ہو، خواہش، آرزو، جن کی وہ ڈیزائر لیول زیادہ ہو، موٹیویشن زیادہ ہو. تو ABCD سلیکٹ کیجئے، 4 5 6 لوگ، ان کے ساتھ کام کیجئے، ان کو ٹیچنگ اینڈ ٹریننگ کیجئے. پھر آپ جب ان کو ڈپلیکیشن سکھا دو گے اور یہ ٹیمیں بنانا شروع کریں گے، پھر آپ 2 4 5 لوگ اور لائیے. اس طرح آپ سلیکشن پروسیس کیجئے. وہ فائدہ نہیں ہے کہ آپ 200 300 500 لوگ بھر دو اور وہ فضول ہیں، بیکار ہو، بلکہ ان کا جو ایمبیشس لیول یا ان کا بزنس مائنڈ لیول، کریڈیبل لیول، ڈیزائر لیول آپ سے کم ہوگا. اگر آپ چھٹی پہ چلے گئے تو وہ بھی چھٹی پہ چلے جائیں گے. اوکے، اگر اپنے سے بہتر لوگ ہوں گے تو اگر آپ چھٹی پہ جاؤ گے بھی تو وہ چھٹی نہیں کریں گے، کیونکہ ان کا اپنا گول ہے، ان کا اپنا ہدف ہے، اپنا مقصد ہے. وہ اپنے مقصد کے لیے کام کریں، اپنے ہدف کے لیے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسپانسر آپ اپنے سے بہتر لوگ ڈھونڈیے، اور وہ آپ کا فیوچر میں آپ کا ٹیم زیادہ کامیاب رہے گی. وہ ٹیم زیادہ ملٹیپلائی کرے گی. اور دوستوں یہ بات یاد رکھیے کہ لوگ وہ کرتے ہیں جو آپ کرتے ہو. وہ آپ کو دیکھتے ہیں اور پھر وہ کرتے ہیں جو آپ کرتے ہو. آپ جتنا بھی بولو گے کہ ایسا نہیں کرو اور ایسا کرو، آپ کے بولنے کو کوئی نہیں سنتا، وہ آپ کو دیکھتے ہیں. سو پیپل ڈو واٹ یو ڈو. اگر آپ بولو کچھ اور کرو کچھ، لوگ جو آپ کرو گے وہی کریں گے. یہ ازمائیوی بات ہے، یہ آپ کی فیملی سے بھی یہ بات ہے، بچوں کے ساتھ بھی یہی ہے. ماں باپ بچوں کو جو بولتے ہیں یہ کرو، بچے وہ نہیں کرتے. بچے دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کیا کر رہے ہیں، بچے وہی کاپی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہماری ٹیم جو ہمارا نیٹ ورک ہوتا ہے، ہمارا جو گروپ ہوتا ہے، یہ ہمارے بچے ہیں. تو ہم ان کے استاد ہیں. تو ہم جب ان کو کوئی چیز بولتے ہیں ایسا کرو اور ہم خود کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو ہم بولتے ہیں وہ نہیں کرتے، وہ کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ we must do what we want our people to do. ہم وہ کام کریں جو ہم چاہتے ہیں ہمارے لوگ کریں. we must walk our talk. جو ہم بولتے ہیں اسی طرح سے ہم کام بھی کوئی کرے. ٹھیک ہے. نہیں تو ٹکراؤ ہو جائے گا. ہم
कर कुछ और रहे, बोल कुछ और रहे, लोग क्या कॉपी करेंगे? वो कॉपी करेंगे जो हम कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं वो नहीं कॉपी करते। ओके, तो बहुत जरूरी है कि अगर आप जो सिखा रहे हैं लोगों को, आप वो ही प्रैक्टिस कीजिए, उस पर अमल कीजिए। आपको जब लोग देखेंगे कि आप इस तरह से कर रहे हो, तो आपके लोग भी उसी को कॉपी करेंगे, उसी को डुप्लीकेट करेंगे। एक डुप्लीकेशन का बहुत बुनियादी असूल है, बहुत जरूरी असूल है। अब मेरे वक्त खत्म होने वाला है, थोड़ा सा टाइम रह गया मेरे पास। मैं कुछ चीजें आपके जहन में छोड़ के जाना चाह रहा हूँ। आज की ये सेशन, जो ट्रेनिंग सेशन हुआ हमारा, इसके हवाले से थोड़े से कुछ आपके जहन में कुछ बातें छोड़ के जा रहा हूँ। मैं ऐसे कहता हूँ फूड फॉर थॉट। इस पे आप गौर कीजिए, इस पे आप फिक्र कीजिए, इस बारे में सोचिए मैं क्या कह रहा हूँ। ओके, सबसे पहली चीज जो है कामयाबी की, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। ओके, आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस, अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप अपने आप पे भरोसा नहीं करोगे ना, तो दूसरा क्यों करेगा? अगर मैं अपने आप पे भरोसा नहीं करता और मैं अपने आप पे यकीन नहीं करता, क्योंकि मैं अपने आप को अंडरस्टैंड नहीं करता हूँ, तो मेरे पे यकीन नहीं है, मैंने अपने आप के साथ कमिटमेंट नहीं की है, तो मैं एक्शन लूंगा और मेरा रिजल्ट क्या आएगा? तो पहले मुझे अपने आप को अंडरस्टैंड करना है, मुझे अपने आप पे बिलीव, यकीन करना है, फिर मैं अपने आप पे कमिटमेंट करूंगा, तो दूसरे मुझ पे करेंगे। ओके, तो इसी तरह से मेरा जो सबसे बुनियादी, सबसे एक इम्पोर्टेंट, सिर्फ एक इम्पोर्टेंट, सक्सेस की तो बहुत सारी चीजें हैं और हम आज एक ट्रेनिंग सेशन में सारी चीजें कवर नहीं कर सकते, तो मगर मैं आपको बुनियादी तौर पे कह रहा हूँ कि ओनली वन चीज की बात करूँ मैं यहाँ पे, कामयाबी के लिए सबसे पहले आपको अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए। आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा वो दूसरे को पास ट्रांसफर होगा, वो दूसरा देखेगा, समझेगा। आपका जो बॉडी लैंग्वेज होगी, आपका जो अंदाज़े बयान होगा, जिस तरह से आप उनको दावत देते हो एलबीएल के लिए, जिस तरह से आप उनको एलबीएल के प्रोडक्ट समझाते हो, एलबीएल का प्लान समझाते हो, वो आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो जाहिर होता है, वो उनकी समझ में आता है। और इसकी चाबी जो है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की जो चाबी है, वो है प्रिपरेशन, तैयारी करना बहुत जरूरी है। तो ये बात घूम फिर के वही कॉन्सेप्ट व्हील पे आ जाती है कि अंडरस्टैंड करेंगे, जब आप समझेंगे, आपने तैयारी की भी होगी, तो आपको यकीन आएगा, तो आप कमिटमेंट कर पाओगे, आप में कॉन्फिडेंस आएगा। तो सक्सेस की एक चाबी, सिर्फ एक, हजारों चाबी है, मैं एक की बात कर रहा हूं, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको अपने आप पर यकीन और भरोसा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और जब आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होता है ना, आपका चलने का अंदाज, आपका उठने का अंदाज, बैठने का अंदाज, एक ऑरा आ जाता है। आप किसी महफिल में आते हो तो लोग बोलते हैं यार कि क्या पर्सनैलिटी आई है, वो सिर्फ आपकी कॉन्फिडेंस की वजह से। ये नहीं कि आप काले हो, गोरे हो, मोटे हो, लंबे हो, दुबले हो, उससे कुछ नहीं होता है। ये आपने कौन सा सूट पहना हुआ है, कितने डिजाइनर कपड़े पहने हुए, कितने सस्ते महंगे, ये सिर्फ आपकी पर्सनालिटी है, जो आपके कॉन्फिडेंस से आ रहा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस से आ रहा है, क्योंकि आपको अपने आप पे यकीन है, अपनी बात पे, अपना जो काम पर यकीन है। और ये आता है प्रिपरेशन से, तैयारी से, होमवर्क करने से, समझने से आप में कॉन्फिडेंस आता है। ओके, अपने आप पे जब आप पे कॉन्फिडेंस आएगा, तो लोग फिर आप पर भरोसा करेंगे, आप पर यकीन करेंगे। अगर आप खुद अपने आप पे यकीन नहीं करोगे, तो लोग क्यों आप पे यकीन करेंगे, आपको फॉलो क्यों करेंगे? आप टीचर कैसे बनोगे, आप लीडर कैसे बनोगे, आप रहनुमाई कैसे करोगे? इन एक्शन ब्रीड्स डाउट एंड फियर। इसका मतलब यह है कि अगर आप काम नहीं करोगे, कुछ हरकत नहीं करोगे, तो आप में खौफ आ जाएगा, आप में शक व शुबा आ जाएगा। तो हरकत में बरकत है। ओके, आप हरकत करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा और बहादुरी आएगी। ओके, खौफ से बचने के लिए आप में करे जाएगा, बहादुरी आएगी अगर आप एक्शन लोगे। तो अगर सिर्फ कॉन्फिडेंस करके, अपने आप पे भरोसा करके घर में बैठे रहोगे और काम नहीं करोगे, कोई हरकत नहीं करोगे, तो उसमें बरकत नहीं है,
اس میں کچھ فائدہ نہیں ہونے والا ہے. اوکے سو یو ہیو ٹو ٹیک ایکشن. اور آپ یاد نہیں کریے کہ وہ کانسیپٹ دوبارہ جب آپ ایکشن لوگے تو آپ کا ریزلٹ آئے گا, چاہے وہ ریزلٹ آپ کے فیور میں ہو یا فیور میں نہ ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا. اوکے اس سے آپ کو سبق ملے گا, آپ کو اس سے لرننگ ملے گی, آپ کی انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی. ٹھیک ہے, مائی فائنل میسج, میری آخری میسج آپ کے لیے یہ ہے کہ ایکسلنس یعنی بہتری, جو آپ کی صلاحیت ہے وہ آتی ہے جب آپ کچھ کرتے ہو. So excellence comes in the territory of doing, not in waiting to do. Okay? جو آپ کی بہتری, آپ کی جو صلاحیت ہے, آپ کا جو ایکسلنس ہے وہ آتی ہے کام کرنے سے آتی ہے. اکثر لوگ آپ کو ملیں گے دنیا میں, وہ کہتے ہیں یار کہ ہم انتظار کر رہے ہیں جب وہ فلانا چیز ہو جائے گی یا فلانا پیسہ مل جائے گا تو ہم کریں گے, یا فلانا یہ ہو جائے گا, یا وہ آدمی آ جائے گا تو میں اس کا انتظار کر رہا ہوں, اس کا انتظار کر رہا ہوں. وہ انتظار میں وہ موقع نکل جاتے ہیں ہاتھ سے. اوکے, اگر ہم ہر شخص اس کا انتظار کرے کہ جب میں ریڈی ہو جاؤں گا, جب میں تیار ہو جاؤں گا تو پھر کام شروع کروں گا, تو کوئی کام آج تک نہیں ہوتا. کیونکہ مکمل طور پہ کوئی بھی شخص ریڈی نہیں ہے, کوئی بھی چیز ریڈی نہیں ہے. اگر ہم اس کو سوچتے رہیں کہ ہم جب پوری طرح سے تیار ہو جائیں گے, پوری طرح سے پرفیکٹ ہو جائیں گے, مکمل ہو جائیں گے, پھر ہم کام کریں گے, تو وہ کام نہیں ہوگا. ہمارے کرنے میں بہتری آتی ہے. ہم جب اس میں کودیں گے, اس میں ہم کام کرنا شروع کریں گے, تو اس میں ہم چینجز لے کر آئیں گے, اس میں ہم بہتری لائیں گے, ہم اس میں آگے بڑھیں گے اور اپنے آپ میں ہم چینجز لائیں گے. تو اگر آج کا جو میسج ہے اوور آل, اس میں یہ میسج ہے میرے دوستوں, میرے بھائیوں, میرے بہنوں, کہ ہم نے ایکشن لینا ہے. ہم نے بیٹھ کے سائٹ پہ انتظار نہیں کرنا, کیونکہ اگر ہم انتظار کریں گے, دوسرے ایکشن لے لیں گے, ہم پیچھے رہ جائیں گے. اس پہ میں مائک لیاقت بھائی کو واپس کرتا ہوں. میرا ٹائم اختتام پہ آنے والا ہے, آ رہا ہے. مجھے جو ٹائم دیا گیا تھا, امید ہے, دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ جہاں پر بھی ہوں خوش ہوں, صحت یاب ہوں, اللہ کی حفاظت میں ہوں. اب انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی بہت جلد. اس طرح کا ٹریننگ سیشنز ہم ریگولر بیسس پہ کرتے رہیں گے, کیونکہ یہ ایک لائف لانگ پروسیس ہے. لائف جو ہے, زندگی جو ہے, وہ سیکھنا رہتا ہے. ہر لیول پہ آپ کو سیکھنا ہے, ہمیں سیکھنا ہے. LIFE کا مطلب ہے لائف از فار لرننگ از فار ایور. LIFE لرننگ از فار ایور. ہمیشہ ہمیں سیکھنا ہے. تو اس طرح کے ٹریننگ سیشنز انشاءاللہ لیاقت بھائی کو بولیں گے کہ یہ کرتے رہے. آپ لوگوں کی پارٹیسپیشن کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگ ابھی تک جڑے رہے اس ٹریننگ سے, تو میں آپ کا شکر گزار ہوں. تھینک یو ویری مچ, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.